نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہماری معلم القرآن کورس کی 5 نمبر کلاس ہے۔ کل کی کلاس کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا اس کو خلاصتاً ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کل کی کلاس کے اندر ہم نے ان سیغوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلا سیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ واحد مذکر غائب ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ تعداد کے اعتبار سے اردو کے اندر اور عربی کے اندر فرق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اردو زبان کے اندر اگر ایک چیز ہے، سنگل چیز ہے، تو اس کو آپ کہیں گے واحد، اور اگر وہ ایک سے زائد چیز ہے تو اس کو جمع کہیں گے۔ لیکن عربی کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں واحد ایک کے لیے، یعنی اگر وہ سنگل چیز ہے، ایک چیز ہے، اور اگر 2 چیزیں ہیں تو اس کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر 2 سے زائد چیزیں ہیں تو اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی عربی کے اندر ایک اضافہ ہے اردو زبان کی بنسبت تثنیہ کا۔ عربی کے اندر واحد تثنیہ جمع، واحد ایک چیز کو، تثنیہ 2 چیزوں کو، اور جمع 3 چیزوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سیغے پڑھے تھے واحد مذکر غائب، پھر اس کے بعد ہم نے غائب اور اسی طرح حاضر اور متکلم کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ یعنی مذکر مؤنث تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ غائب سے مراد جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ بات کرنے کے وقت وہاں پر موجود نہیں ہے، بات کرنے کے وقت وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ غائب ہے۔ لیکن اگر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس شخص کے کام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو کہیں گے حاضر۔ اور متکلم اگر بات کرنے والا اپنے بارے میں کسی کام کی بات کر رہا ہے تو اس کو متکلم کہیں گے۔ اس کی مثال پڑھی تھی، وہ ایک شخص گیا۔ اب جانے والا کتنے لوگ ہیں؟ ایک شخص ہے، تو واحد۔ اس کے بعد جانے والا شخص ہے، مذکر ہے، یعنی کہ تو یہاں پر مذکر، اور وہ ایک شخص گیا، یعنی جو جانے والا جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ غائب ہے، وہ بات کرنے والے کے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ سیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اور اسی طرح سیغہ تثنیہ مذکر غائب کس کو کہیں گے؟ جس میں کام کرنے والے 2 ہوں، مذکر یعنی وہ مذکر ہوں، مرد ہوں، غائب جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ موجود نہ ہوں۔ پھر اسی طرح تیسرا سیغہ جمع مذکر غائب، پھر واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ یہ ہیں 14 سیغے جو ہم نے تفصیل کے ساتھ کل کی کلاس میں پڑھے تھے۔ دیکھیں مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک عورت کلاس پڑھائے گی۔ اب پڑھانے والا جو کام ہے وہ ایک عورت کر رہی ہے، تو واحد۔ اور مؤنث یعنی پڑھانے کا کام کرنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو عورت یعنی مؤنث ہے، مؤنث۔ اور عورت پڑھائے گی، تو ایک عورت، تو اب اس سے مخاطب کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بات کرنے والے کے سامنے موجود ہے، تو اس کو کہیں گے واحد مؤنث حاضر۔ یہ تھا کل کی کلاس کے اندر ہم نے سیغے پڑھے تھے۔ آج کی کلاس میں علامات فعل شروع کرنے سے پہلے مزید کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عربی کے اندر ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے مفعول۔ یعنی فاعل، فعل اور مفعول۔ جیسے انگلش کے اندر آپ کہتے ہیں ایک سبجیکٹ، پھر اسی طرح ایک ورب اور تیسرا آبجیکٹ۔ اسی طرح فاعل یعنی سبجیکٹ کو کہتے ہیں، اور فعل ورب اور مفعول یعنی آبجیکٹ۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں،
ان کی آپ نے پہچان کرنی ہے، پھر وہ صیغے ذہن میں رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم علامات کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ پہلا ہے فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والا، جس شخص نے وہ کام کیا ہے، کام کرنے والے کو کہیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ پھر اسی طرح فعل یعنی ورب، جو کام واقع ہو، جو کام کیا گیا ہے اس کام کو کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ فاعل کام کرنے والا، فعل جو کام واقع ہوا ہے، اور مفعول جس پر کام واقع ہو، جس پر کام واقع ہو۔ یعنی اس کی مثال سے مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں مثال لکھی ہوئی ہے ضرب زید احمد۔ اب دیکھیں میں نے فاعل کو وہی کلر دیا ہے یہاں پر جو اوپر اس کو لفظ فاعل کو دیا ہے، پھر احمد کو میں نے وہی کلر دیا ہے جو مفعول کو دیا ہے، پھر مارا کو میں نے وہی کلر دیا ہے جو فعل کا ہے، یعنی ان تینوں کا سیم کلر ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ ہے زید نے احمد کو مارا، زید نے احمد کو مارا۔ اب مارنے والا کون شخص ہے؟ زید۔ مارنے والا کون شخص ہے؟ زید۔ اب زید کو آپ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، اور احمد کو مارا، مارا کس شخص کو ہے؟ مارا کس شخص کو ہے؟ کس شخص کو مارا گیا ہے؟ وہ احمد کو مارا ہے، یعنی احمد کے اوپر کام واقع ہوا ہے، تو احمد کو آپ لکھ دیں گے مفعول۔ اور مارا، مارا، اب کام کیا کیا گیا ہے؟ مارنے والا کام کیا گیا ہے، مارا گیا ہے احمد کو، تو یہ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ تو یہاں پر زید فاعل ہوا، احمد مفعول ہوا، اور مارا جانا یعنی مارنا یہ ایک کام ہے، اس کو آپ کہیں گے فعل۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ اور مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کام کیا گیا۔ اسی طرح فعل کس کو کہتے ہیں؟ جو کام کیا گیا۔ دیکھیں مثال سے، زید نے احمد کو مارا، مارنے والا زید ہے، اور احمد کو مارا تو کام کس کے اوپر واقع ہوا ہے؟ احمد کے اوپر۔ اور مارا یعنی مفعول، یعنی کام کون سا واقع ہوا ہے؟ مارنے والا کام واقع ہوا ہے، تو یہ فاعل، مفعول اور فعل۔ تو مثال ہے میں نے لکھی ہوئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ اب اس جملے کے اندر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اس جملے کے اندر فاعل کون ہے، فعل کون ہے، اور مفعول کون سا ہے، یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتانی ہیں۔ اس میں احل اللہ البیع میں اللہ فاعل ہے، کرنے والے۔ جی بالکل، یعنی کہ تجارت کو حلال کیا ہے، اس کام کو کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لفظ اللہ کو کہیں گے کہ آپ یہ فاعل ہے، لفظ اللہ یہ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ یہاں پر ایک بات مد نظر رکھیں، جب بھی آپ نے لفظ اللہ کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے نا، میں ہی کسی جگہ پر کسی مثال میں پوچھتا ہوں، جیسے یہاں پر میں نے بتایا ہے اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تو آپ نے یہ صرف اللہ نہیں کہنا، آپ نے لفظ اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لفظ اللہ۔ اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ فاعل کون سا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے لفظ اللہ فاعل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی فعل۔ اب اس میں سے بتائیں گے کہ فعل کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اس میں سے فعل کون سا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حلال کرنا یہ فعل ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، حلال کرنا، کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی کی حلت کا بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو حلال کیا جانا یہ فعل ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ حلال کرنا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس کے بعد مفعول، تجارت اسے حلال کیا، تجارت کو، جزاک اللہ خیرہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تو اس جملے میں تجارت جو ہے یہ مفعول ہے، یعنی حلال کرنے کا کام جو واقع ہوا ہے یہ کس پر واقع ہوا ہے؟ تجارت کے اوپر واقع ہوا ہے، بیع کے اوپر واقع ہوا ہے، تو آپ تجارت کو کہیں گے کہ یہ مفعول ہے۔ تو فاعل کام کرنے والا، فعل جو کام کیا گیا، اور مفعول جس کے اوپر کام کیا گیا اس کو مفعول کہیں گے۔ اس کے بعد ہم علامات فعل کو شروع کرتے ہیں۔
सबक नंबर 2 है, हमारे सिलेबस का सबक नंबर 2 है अलामात फ़ेल के अंदर जो अलामत थी या, ता, हमज़ा और नून। हमने पढ़ा था कि फ़ेल की कुछ अलामात ऐसी हैं जो फ़ेल के शुरू में आती हैं और कुछ अलामात ऐसी हैं जो फ़ेल के आखिर में आती हैं। यानी कुछ अलामात ऐसी हैं जो फ़ेल के शुरू में आएंगी और कुछ अलामात ऐसी हैं जो फ़ेल के आखिर में आएंगी। जैसे यहाँ पर देखें, फ़ेल के शुरू में कौन सी आएंगी? या, ता, हमज़ा, नून, सीन, सौफ़ा, हमज़ा, सीन, ता और क़द। ये वो अलामात हैं जो फ़ेल के शुरू में आएंगी। तो इन अलामात में से जो फ़ेल के शुरू में आएंगी उनमें से 4 अलामात के बारे में हमने पढ़ना है। एक अलामत या, दूसरी अलामत ता, तीसरी अलामत हमज़ा और चौथी अलामत नून। यहाँ पर जो अलामत या है ये लफ्ज़ के शुरू में इस तरह होगी। ये जिस तरह उन्होंने काट कर लिखी हुई है, मैंने हाईलाइट किया है, ये लफ्ज़ के शुरू में इस तरह होगी, लेकिन समझाने के लिए उन्होंने या मुकम्मल लिख दी है कि इस अलामत से मुराद या है। फिर इसी तरह लफ्ज़ के शुरू में ता इस तरह होगी जिस तरह ये लिखी हुई है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन इसको समझाने के लिए उन्होंने ता मुकम्मल लिख दिया है। हमज़ा इसी तरह होगा और ये है नून जिसको उन्होंने मुकम्मल लिख दिया है। तो ये अलामात हैं। ये चारों अलामात फ़ेल के शुरू में आती हैं और इनकी मौजूदगी में कभी ज़माना हाल और कभी ज़माना मुस्तकबिल का तर्जुमा किया जाता है। ये जो चारों अलामात हैं या, ता, हमज़ा और नून, अगर ये चारों अलामात फ़ेल के शुरू में आएंगी तो उसका तर्जुमा किया जाएगा ज़माना हाल वाला या ज़माना मुस्तकबिल वाला। जो ज़माना है, ज़माना हाल, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट यानी मौजूदा वक़्त, मौजूदा ज़माना, और कभी ज़माना मुस्तकबिल जिसको फ्यूचर कहते हैं यानी आने वाला वक़्त। तो जिस लफ्ज़ के शुरू में, जिस फ़ेल के शुरू में ये 4 अलामात होंगी तो ये इस बात की निशानदही होंगी कि ये जो काम है ये अभी मौजूदा ज़माने में किया जाएगा या आइंदा आने वाले ज़माने में यह काम किया जाएगा। यहाँ पर पहली अलामत है या। इस अलामत का तर्जुमा वो किया जाता है, वो यानी अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में, फ़ेल के शुरू में या अलामत आ जाएगी तो उसका माना किया जाएगा वो। दूसरे अल्फाज में आप कहें कि या अगर आएगी तो इसका माना सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब वाला किया जाएगा। मसलन यहकुमु, यहकुमु, अब ये फ़ेल है, अलामत क्या है कि इसके शुरू में या आई है और इसका तर्जुमा किया जाएगा वो फैसला करता है या करेगा, वो फैसला करता है या करेगा। तो अब ये सीगा बन गया वाहिद मुज़क्कर गायब। अब यहकुमु इसका तर्जुमा वो किया जाता है, यानी इसका तर्जुमा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब वाला किया जाएगा। यहकुमु वो एक मर्द फैसला करता है या करेगा। जी, तो यहकुमु वो फैसला करता है या करेगा। युमिनु वो ईमान लाता है या लाएगा। इसी तरह यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। अब ये सारे सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब के हैं। यहदी वो हिदायत देता है या देगा। यनसुरु वो मदद करता है या करेगा। यक्तुलु वो कत्ल करता है या करेगा। इसके बाद दूसरी अलामत है ता, यानी फ़ेल की अलामत में से दूसरी अलामत है ता। इस अलामत का तर्जुमा तू, तुम, आप किया जाता है। यानी ये 3 तर्जुमे इस अलामत ता के किए जाते हैं। कौन सा पहला तर्जुमा? तू, तुम, आप इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह कहें कि ता जो अलामत ता है उसका तर्जुमा वाहिद सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर वाला किया जाता है। मिसाल देखें, तस्माउ तू सुनता है या सुनेगा। अब यहाँ पर देखें कि तू यानी जिसके बारे में जिसके सुनने की बात की जा रही है वो मेरे सामने मौजूद है। तू सुनता है या सुनेगा और सुनने वाला एक शख्स है भी मुज़क्कर, तो इसको आप कहेंगे कि ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। तो जब किसी फ़ेल के शुरू में अलामत ता होगी तो उसका तर्जुमा करेंगे तू, तुम और आप। इसी तरह इसकी मिसालें देखें, तरजुकु तू रिज़्क देता है या देगा। अगर अब यहाँ पर होता यरजुकु तो क्या तर्जुमा किया जाना था? सर वो रिज़्क देगा, वो रिज़्क देता है या देगा। अगर यहाँ पर या होती तो आपने माना करना था वो रिज़्क देता है या देगा। अब यहाँ पर अलामत ता आ गई तो आपने कहा कि तू रिज़्क देता है या देगा। इसी तरह
تعبدو، تعبدو یہ تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں تا علامت آ گئی تو معنی کیا گیا تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ زمانہ موجودہ اور زمانہ مستقبل بھی پایا جا رہا ہے۔ زمانہ حال کرتا ہے یعنی موجودہ وقت میں کرتا ہے، یا کرے گا یعنی آئندہ والے وقت میں کرے گا۔ تو اب عبادت کرتا ہے یا آئندہ زمانے کے اندر، آئندہ وقت کے اندر عبادت کرے گا، تو یہ معنی کیوں کیا گیا حال اور مستقبل والا؟ اس علامت تا کے آنے کی وجہ سے۔ تغفرو تو معاف کرتا ہے یا کرے گا، اب یا تو زمانہ حال میں معاف کرتا ہے یا کرے گا۔ نوٹ، کبھی تا کا مفہوم وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے، کبھی تا کا مفہوم وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے، یعنی تا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا معنی دینے کے ساتھ ساتھ واحد مؤنث غائب کا معنی بھی دیتی ہے۔ یہ جو تا ہے، یہ جو تا جس کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ یہاں پر معنی دے رہی ہے واحد مذکر حاضر والا، لیکن کبھی کبھی یہ تا واحد مؤنث غائب والا معنی بھی دے رہی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر اب اس کی مثال دیکھیں آپ، ترزقو، اب ترزقو جو ہے یہ واحد مذکر حاضر ہے، اس کا معنی ہے تو رزق دیتا ہے یا دے گا۔ اسی طرح آگے لفظ ہے لا تجزی نفسن، لا تجزی نفسن، اب یہاں پر لا تجزی کا معنی یہ نہیں کریں گے کہ تو فائدہ دیتا ہے، تو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یہاں پر لا تجزی نفسن فائدہ نہیں دے گی کوئی بھی جان۔ اب یہاں پر لا تجزی جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا معنی نہیں دے رہی، یہاں پر جو تا تجزی کے شروع میں آئی ہے یہ واحد مؤنث غائب کا معنی دے رہی ہے۔ لا تجزی نفسن، لا تجزی نفسن کا معنی کہ کوئی بھی جان کفایت نہیں کرے گی، کوئی بھی جان فائدہ نہیں دے گی، تو لا تجزی نفسن کا معنی واحد مذکر حاضر والا نہیں بلکہ واحد مؤنث غائب والا کیا جائے گا، اور نفسن یہ فاعل ہے اور لا تجزی یہ فعل ہے، تو فاعل جو ہے وہ مؤنث غائب ہے، واحد مؤنث غائب ہے، اس لیے لا تجزی کے شروع میں جو تا آ رہی ہے یہ واحد مذکر حاضر کا معنی نہیں بلکہ یہ واحد مؤنث غائب والا معنی دے رہی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں تا کا استعمال واحد مؤنث کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی بکثرت ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو علامت تا ہوتی ہے یہ جمع کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتی ہے، گویا کہ جو علامت تا ہے یہ 3 لفظوں کے ساتھ آتی ہے، واحد مذکر حاضر کے ساتھ بھی، واحد مؤنث غائب کے ساتھ بھی اور جمع کے ساتھ بھی۔ اب دیکھیں لا تدرکہ الابصار، اس جملے کے اندر، اس لفظ کے اندر لا تدرکہ کے اندر یہ جو تا علامت آ رہی ہے یہ علامت نہ ہی واحد مؤنث غائب کے لیے آئی ہے نہ ہی یہ واحد مذکر حاضر کے لیے آئی ہے، بلکہ یہ اس لیے جمع آئی، یہ اس لیے تا آئی ہے کہ جو اس کا فاعل الابصار ہے یہ جمع ہے۔ لا تدرکہ الابصار کے اندر جو تا علامت آئی ہے یہ کس لیے آئی ہے کہ اس کا فاعل الابصار جمع ہے۔ تو یہ تھی علامات، 2 علامات آج ہم نے پڑھی ہیں، یا اور تا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔